ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں اسلم نامی کسان اپنے دو بیٹوں جگنو اور تارا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا جگنو تو بہت محنت کش تھا۔ وہ بہت محنت کرتا اور گھر کا سارا خرچ وہی چلاتا، جبکہ تارا سست اور کاہل تھا۔ بوڑھا کسان اس وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا کیونکہ تارا ان کی کوئی بات بھی نہیں مانتا تھا۔ جگنو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیا کرتا تھا۔ کسان کو تارا کی فکر تھی کہ آخر وہ کیا کرے گا۔ گاؤں میں سیٹھ کی بہت سی زمینیں تھی، وہاں پہ بہت سے درخت تھے جہاں سے بہت سی لکڑی آتی تھی اور سیٹھ کے گھر جاتی تھی۔ اس کام کے لیے سیٹھ بہت سے مزدور رکھا کرتا تھا۔ جگنو بھی وہاں سیٹھ کے یہاں ہی مزدوری کیا کرتا تھا اور جا کر لکڑی کاٹتا اور سیٹھ کے لیے لکڑی جمع کرتا۔ جگنو بہت محنت کش تھا، اس لیے سیٹھ اس سے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب سیٹھ کے ہاں کوئی کام نہ ملتا تو جگنو بالکل فارغ ہو جاتا۔ ان دنوں وہ خود سے جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹتا، پھر وہی لکڑی وہ بازار میں بیچ کے اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ اس طرح گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے ہوئے جگنو مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ چند دنوں میں سیٹھ کا کام تو ختم ہونے والا ہے، آخر اس کے بعد جگنو کیا کرے گا۔ جگنو نے لکڑیاں تو ساری کاٹ لی لیکن اس کی فکر ختم نہ ہوئی۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ جنگل میں چند ایک درخت باقی ہیں جن پہ بہت زیادہ لکڑی ہے۔ جب وہ یہاں سے فارغ ہو جائے گا تو وہ جنگل میں جا کر ان درختوں سے لکڑی کاٹے گا اور پھر شہر جا کر اس لکڑی کو بیچ کر پیسے کمائے گا اور گھر کا خرچ چلا لے گا۔ جگنو کو بھی اپنے بھائی تارا کی بہت فکر ستاتی تھی۔ جگنو اکثر اسے کہا کرتا کہ وہ آئے اور کام میں اس کا ہاتھ بٹائے، لیکن وہ اس کی کوئی بات نہ مانتا کیونکہ وہ بہت نافرمان تھا۔ اکثر جگنو کا باپ بھی اس کو یہ کہا کرتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جایا کرے اور کام میں اس کی مدد کروائے، لیکن تارا اس کی بھی کوئی بات نہ مانتا۔ اس طرح جگنو اکیلا محنت کرتا اور گھر کا خرچ چلاتا، مگر تارا کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی۔ تارا صرف گھر پہ بیٹھتا اور آرام کرتا۔ سیٹھ کا کام پورا کرتے ہی جگنو کو اپنے گھر واپس جانا تھا، اس لیے وہ سیٹھ کے ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہاں دوسری طرف تارا جو گھر پہ صرف آرام کر رہا تھا، وہ باہر سے گھوم پھر کر آیا اور آ کر بستر پر بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اب کس دوست کے پاس جانا ہے اور کب جانا ہے، کیونکہ اسے کوئی اور فکر تو تھی نہیں۔ ارے جگنو، سیٹھ کی طرف سے کام ختم ہو گیا؟ جی ابا جان، وہاں سے تو کام ختم ہو گیا، اب آگے کی فکر ہے۔ اب صبح جنگل میں جاؤں گا اور وہاں جا کے درخت تلاش کر کے لکڑیاں کاٹوں گا۔ ہاں بیٹا، جب کل تم جاؤ مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ میں یہاں سارا دن گھر میں تھک جاتا ہوں، وہی تمہاری کچھ مدد کر دوں گا۔ ارے نہیں ابا جان، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آئیے۔ میں نے تارا کو 1000 دفعہ کہا ہے کہ تمہارے ساتھ چلا جایا کرے، لیکن وہ میری کہاں سنتا ہے۔ ٹھیک ہے ابا، صبح چلیں گے۔ اگلے دن جگنو اور اس کا باپ دونوں جنگل میں ایک جگہ پہنچے جہاں انہیں ایک درخت نظر آیا، وہ کافی بڑا ہوا تھا۔ جگنو اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا جان دیکھیں، پہلے اس درخت کو کاٹ لیتے ہیں، اس میں اچھی خاصی لکڑی ہے۔ ہاں ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، جاؤ کلہاڑا لے کے آؤ۔ ابھی جگنو کلہاڑا لینے کے لیے گیا ہی تھا کہ درخت نے بولنا شروع کر دیا۔ ارے نہیں نہیں، مجھے مت کاٹنا، مجھے پتا ہے تمہیں لکڑی چاہیے، لیکن تم دونوں مجھے مت کاٹنا، تم جو چاہو گے میں تمہیں وہ دوں گا۔ ارے ارے، تم کیسے بولنے لگے؟ آخر تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ تم مجھے مت کاٹنا، صبح اپنے بیٹے کو لے کے یہاں آ جانا، تمہیں اس کا انعام مل جائے گا۔ یہ کہتے ہی درخت چپ ہو گیا اور کسان پریشان ہو گیا۔ وہ گھر آ کر اس بات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر اس نے جگنو سے کہا کہ کل ہم دوبارہ درخت کاٹنے چلیں گے، آج میں خود ہی گھر آ گیا، آج میں بہت تھک گیا تھا اسی لیے درخت نہیں کاٹا اور تمہیں بھی گھر بلا لیا، ہم کل صبح دوبارہ چلیں گے۔ پھر اگلی صبح کسان تارا کے پاس گیا اور اسے بھی کہنے لگا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ ارے ابا، مجھے نہیں جانا، یہ کام آپ اور جگنو ہی کریں، ویسے ہی یہ سب کام میرے لیے نہیں ہے، میں تو وہ کام کروں گا جس کا میرا دل چاہے گا۔ تارا، تم بہت نافرمان ہو گئے ہو۔
یہ کہنے کے بعد بوڑھا کسان صبح صبح اپنے بیٹے جگنو کو لے کر اس درخت کے پاس چلا گیا، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ درخت کی جڑوں کے پاس ایک صندوق پڑا تھا۔ وہ صندوق بالکل بند تھا۔ ارے ابا، اس صندوق میں کیا ہے؟ چلے ہم اسے گھر لے چلتے ہیں۔ انہوں نے گھر آ کر جب صندوق کو کھولا تو اس میں سونا تھا۔ وہ صندوق سونے کے سکوں سے بھرا پڑا تھا، اور بوڑھے کسان نے وہ سارا سونا جگنو کو دے دیا۔ جگنو کو اس کی فرما برداری کا انعام مل گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔